عنایت شاہ بادشاہ پشاور کے روحانی حلقے میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ یہ اپنی روزمرہ کی زندگی کیسے گزارتے ہیں اور یہ کس چیز سے متاثر ہو کر روحانیت کی طرف مائل ہو گئے، جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امجد علی خان اپنے کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ اس وقت تیمل پورا پشاور میں، اور آج میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں اس عظیم اور مشہور ہستی سے جو پوری دنیا میں ان کا ایک نام ہے۔ جی ہاں، پیر سید عنایت شاہ بادشاہ عرف موتی والی سرکار سے ختم نبوت کے حوالے سے انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ ساتھ ساتھ جو اس وقت ہم موجود ہیں ان کے ایک دارالعلوم میں، یہاں پہ جو ہے ایک بہت بڑی حویلی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک مدرسہ بھی ہے بہت بڑا۔ یہاں پہ بچوں کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا گیا ہے۔ ان کا لائف سٹائل جو ہے کافی مختلف ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہے ان کے مرید ہیں جو پوری دنیا میں ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، اور یہاں پہ آتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان سے دعائیں لیتے ہیں۔ تو بہت انٹرسٹنگ شخصیت ہے، بہت پیار کرنے والی شخصیت ہے۔ پیر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا اور آپ اتنے مصروف رہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں ہمارے ویورز کو بتائیے گا اپنے بارے میں، ذرا اپنا انٹروڈکشن کروا دیں۔ جی، میں سید عنایت شاہ بادشاہ المعروف موتی علیہ سرکار سربراہ تحریک عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو آل سادات گھرانے سے اور سلسلہ چشتیہ صابری سے تعلق خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور مولا علی شیر خدا۔ اس حوالے سے بتائیے گا، اپنے والد صاحب کے بارے میں ذرا بتا دیجیے گا، پھر اپنے بارے میں کب آپ کو اس لائن میں آپ آئے، اس حوالے سے بتا دیجیے گا۔ جی، میرے والد صاحب ایک مزدور فقیر اور عالم دین اور ایک زبردست قسم کے اولیاء اللہ تھے۔ اپنی کرامات اور وہ اس پر پردہ بھی ڈالا تھا، اور ساتھ ہی سے تعلیمات بھی دے رہے تھے، فقر کی تعلیمات ہے، لیکن مذہبیت کی وجہ سے جو ہے مطلب ہے وہ زیادہ اپنے آپ پر پردہ ڈالتے تھے، اور ہم بھی اسی کے، وہ میرا مرشد بھی تھا اور والد محترم بھی تھا، لیکن جو ہماری نادانیاں اور وہ یہ ظاہر ہو رہی تھی کہ ہم اس کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ ہم بچپن سے کھیت کھور اور کرکٹ اور اس چیز میں گم تھے۔ ہمیں یہ روحانی سفر اور یہ روحانی اس چیز کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہ ولایت وغیرہ، اور یہ جو ہے بہت زیادہ مطلب ایک چیز کو ایک دم فوراً ہو جانا، تو یہ چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ہم اسی طرح عام لوگوں کی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک تکا ہے، ہو گیا ہے۔ تو جب مطلب اچانک ہی جو ہے مطلب ایک نظر کرم مرشد کی ہوئی، تو اس نے جو ہے ہماری دنیا کو چینج کرنا، تو آہستہ آہستہ ہمارے اندر ایک محسوس ہو رہا تھا کہ میں اندر سے کوئی بدل رہا ہوں، ورنہ میں نے کہا تھا کہ کرکٹ میں کیسے چھوڑوں گا۔ میں اتنا کرکٹ سے شوق رہتا تھا کہ بین الاقوامی ٹیم 2-3 دفعہ میں نے اپنے یہاں ادارہ رحمانی چشتیہ دارالعلوم رحمانی چشتیہ میں نے بلایا، تو جب اندر کا انسان چینج ہو رہا تھا، مطلب پتہ لگ رہا تھا، مطلب جس چیز مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مجھے روک رہا ہے، کوئی کھینچ رہا ہے کہ تمہارا تو یہ کام نہیں ہے جو تو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے کام کی طرف آ۔ تو اسی طرح میں جو ہے اپنے آپ کو اندر سے بدلنا شروع، تو اس وقت میری داڑھی بھی چھوٹی تھی، پر جب بدلنا تو داڑھی بھی بڑی ہونا شروع ہو گئی۔ اچھا، اور تقویٰ پرہیزگاری تو ہوائی نہیں تھی، ایسی بس کھیل کود کا تمہیں پتہ ہے، لیکن پھر آہستہ تھا یہ پرہیزگاری اور تقویٰ، اور زیادہ تر درود شریف اور میلاد شریف کے مجھے جو ہے مطلب بچپن سے ایک جنون کی محبت تھی میلاد شریف کا، تو سرکار کی محبت زیادہ، تو وہ اسی وجہ سے میں اندر سے بدلنا شروع ہو گیا۔ پیر صاحب، جو آپ کی جو دنیا بدلی ہے، روحانیت کی طرف آئے، تو کیا ہوا ہے، کیا کچھ بدلا ہے؟ دیکھو، جب میں روحانیت کی طرف آؤں تو ماشاءاللہ بدلا اس میں یہ ہے کہ اس وقت جو میں اپنے آپ کے اندر کی چینی جو کیفیت ہے وہ تو پوشیدہ ہے، لیکن جو ظاہر کی چیزیں ہیں تو اللہ کے فضل کرم سے اس وقت ہندوستان میں اور لندن میں اور امریکہ میں اور کئی لوگ میں مسلمان کر چکا ہوں، جس میں لیڈیز، جس میں جو ہے مطلب بہت سارے، اور ہندوستان میں تو زیادہ تر اس لحاظ سے بھی مسلمان کر رہے ہوں کہ وہ اپنا کو پوجا وغیرہ کرتے ہیں، اور جب وہ میری تصویر اپنے سامنے رکھتے ہیں تو خواجہ غریب النواز کی ایک نگاہ ان پر پڑتی ہے، تو ان کے اوپر کوئی کیفیت طائر ہو جاتی ہے، تو وہ پھر رابطہ کرتے ہیں، تو پھر وہ ظاہر بات ہے
کہ انہوں اس چیز کے آگے جانے کے لیے ہمارے ساتھ جیسا بننا پڑتا ہے تو وہ جو بڑھنا پڑتا ہے تو انہوں نے مومن بننا ہے، تو مومن بنتے ہیں، مسلمان بنتے ہیں، تو وہ وظائف بھی لیتے ہیں، اور پھر ان کو اللہ کے فضل کرم سے حضور کی نظر عنایت اور خواجہ کی دعا ہوتی ہے، پھر خواجہ غریب النواز نگاہ کرتا ہے، وہ ماشاءاللہ جس مشن کو لیتے ہیں وہ مشن آگے بڑھ جاتا ہے۔ پیر صاحب اللہ نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا ہوا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ اتنی بڑی جگہ آپ کے پاس ہے، اور پورے اس حوالے سے بتائیے کیا کچھ ہے آپ کے پاس؟ دیکھو شکر الحمدللہ، جب میں کھیت کود میں تھا تو اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور جب روحانیت میں آیا تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک تحفہ دیا، اور وہ کس میلاد کی برکت سے کہ مجھے گل بہار میں ایک بہت بڑا میلاد ہاؤس عطا ہوا، جو اس ٹائم اس کی تقریباً لاگت 50 کروڑ سے بھی زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وقف کیا، اور جب اس کی افتتاح کا وقت آیا تو بس چلو اس وقت سیاسی لیول کے بہت سارے، میں نام لینا پسند نہیں کروں گا، لیکن میرے پاس سیاسی لیول کے بہت سارے لوگ آتے تھے، اور کافی منسٹر بھی اور اس سے بھی اوپر کے لوگ تھے، لیکن میرا خیال تھا کہ اس کی افتتاح کوئی روحانی شخص کرے، تو میں نے اپنے مرشد سے درخواست، اس نے کہا مجھے اس میں نہ، تو میں بڑا پریشان بھی تھا، لیکن دیکھو اللہ کا فضل کرم حضور کی نظر کہ مدینہ شریف سے سید ایوب ایک شخص تھا جو مدینہ کے اندر ہوتا ہے اور اندر ہی صفائی کرتا ہے، ان کی جو ہے مطلب جو کوئی جائے تو وہ ان کو پتہ لگتا ہے، ان کی 106 سال عمر تھی، اور وہ آ کر میں افتتاح کر کے اور دوسرے دن چلا گیا۔ اس وقت پیپل پارٹی کی گورنمنٹ ہے، زرداری صاحب نے بھی اس کو دعوت دی، لیکن وہ واپس ایسے ہی چلا گیا تھا۔ اچھا پیر صاحب بتائیے گا، پوری دنیا میں آپ کے مرید ہیں، چاہنے والے ہیں، تو کہاں کہاں پہ ہیں اور کتنے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ہمارے مرشد کی بھی یہ تعلیم تھی، اور ہمارا بھی یہ حساب ہے کہ کبھی ہم نے اپنے مریدوں کی تعداد یا گننے مننے میں اپنا وہ نہیں لایا، یعنی لامحدود ہے، لیکن جو آپ نے کہا کہاں گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اللہ مجھے اس میں سرخروئی دے اور میری زبان سے جو بھی نکلے وہ سچ و حق نکلے، تو کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جس میں ہمارے عقیدت مند مریدین نہ ہوں، بلکہ ہر ملک میں عقیدت مریدین موجود ہیں۔ اچھا پیر صاحب آپ کے پاس اتنا کچھ ہے تو یہ زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ دیکھو سب کچھ ہے، لیکن میں جب زندگی کا سفر کرتا ہوں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی جیبیں خالی رکھتا ہوں۔ جیب خالی ہوتی؟ ہاں جیب خالی رکھتا ہوں، اس لیے خالی رکھتا ہوں کہ مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں آیا ہوں، وہ کہتا ہے کہ آتے ہوئے اذان جاتے ہوئے نماز، اتنا قلیل وقت تھا آیا گزر گیا۔ اچھا پیر صاحب بتائیے گا، آپ کے پاس ایک ایسا مشہور بندہ بھی آتا ہے گلو بٹ، اس حوالے سے بتائیے گا یہ کیا چکر ہے؟ ماشاء اللہ یہ لاہور کا جو ہے گلو بٹ، وہ ہماری تحریک عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی شمولیت ہے، اور وہ باقاعدہ اس میں بہت زیادہ کام کرتا ہے اور آواز اٹھاتا ہے۔ اس کا جو ہے اس کے ساتھ ہمارا خواجہ ندیم صاحب وائن، وہ جو ہے ماشاءاللہ اس چیز میں جو ہے بڑا آگے بڑھ کے باقاعدہ ہر پیر کو جو ہے بہت بڑا تحریک عشق مصطفیٰ کا میلاد شریف کا پروگرام جو ہزاروں لوگ اس میں مطلب شمولیت جو